الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اسلام کی یہ بھی ایک بہت ہی حسین تعلیمات کا ایک حصہ ہے کہ اسلام نے بڑے سے بڑے گنہگار بندے اور بندی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کچھ قوموں کا یہ عقیدہ ہے کہ گنہگار کو اگلے جنم میں سزا مل کر رہے، وہ جانور بنا کر پیدا کر دیا جائے گا، ذلیل اور خوار زندگی اگلے جنم میں گزارے گا، تبھی اس کے پچھلے جنم کے گناہوں کا کفارہ ہو پائے گا. گناہ کی نحوست سے اور ظلمت سے نکلنے کا کوئی راستہ اگلے جنم کی سزا کے علاوہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں عذراء رحمت و شفقت اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو پکار کر کہا ہے، بندو اپنی زندگی کو بدل لو، میری طرف واپس آ جاؤ. جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب ایمان والے بندوں سے یہ کہا ہے، اور بڑی تاکید کر کے جمیعاً کا لفظ بول کر کہا ہے کہ میں تم سب سے کہہ رہا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو اس وقت ایسا محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے یہ بات کہی ہے. ہمارا دل کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ گنہگار سے یہ بات کہی ہے. کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ میری طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے پیارے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، تمہاری کامیابی اور بھلائی اسی میں ہے. ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے والے رب کے معنی رکھنے والا اللہ کا ایک بھی نام نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قہار اور جبار یہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے نام ہیں، اصل میں ہم ان کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پاتے. قہار کہتے ہیں کہ بلند و غالب ذات کو، جس کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہ کر سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے. جبار کہتے ہیں جوڑنے والا. عربی میں جبر کے معنی ایک یہ بھی ہوتے ہیں، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈی کا جوڑنے والا. اپنی مرضی کا ہر حال میں نافذ کرنے پر قدرت رکھنے والا. اور پھر اسلام نے ایسی خوشخبری سنائی کہ انسان توبہ کرنے کے بعد
زندگی کو بدل لینے کا فیصلہ کر لینے کے بعد اور قدم اٹھا لینے کے بعد یہ سوچ سوچ کر ہلاک نہ ہو کہ میں نے تو بہت دیر سے فیصلہ کیا، اس سے پہلے والے جو میرے گناہ تھے ان کا کیا ہوگا۔ یہ احساس بھی ایک حساس انسان کو توبہ کرنے کے بعد بھی بے چین رکھ سکتا ہے، مگر قربان جائیں اس اللہ کی شفقت و رحمت کے جس نے اس بارے میں بھی اپنے گنہگار بندے اور بندی کو تسلی دینا ضروری سمجھا، تو اپنے نبی کے ذریعے سے اس شرمندہ گنہگار کو یہ پیغام بھجوایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے زندگی بدل ڈالے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ شخص جس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم بندوں اور بندیوں کی توبہ کے انتظار میں پورا زمانہ گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ جب تک سورج پچھم سے نکلے گا نہیں، یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک اللہ کا ایک معمول مستقل طور پر رہتا ہے اور رہے گا، اور وہ یہ کہ وہ جب رات آئے گی تو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اللہ اس انتظار میں کہ شاید وہ میرے بندے اور بندیاں جن سے دن کے وقت میں کچھ گناہ ہو گئے، رات آ گئی ہے، اب وہ مجھ سے توبہ کر لیں گے، تو میں ان کے انتظار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا۔ پھر جب دن نکلتا ہے تو پورے دن اللہ تعالیٰ ان بندوں اور بندیوں کے انتظار میں رہتے ہیں جن سے رات میں کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو دن کے وقت میں ان کو خیال آ جائے گا اور وہ مجھ سے توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں، صرف رمضان کی راتوں کی بات نہیں، صرف شب قدر کی بات نہیں۔ تصور تو کریں ذرا، ہم لوگ کیا ہمارا احساس بالکل مر گیا ہے کہ اس قسم کی کسی بات کو سن کر بھی ہمارے اندر ایک لہر نہیں دوڑتی شرمندگی کی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے انتظار، اس کی شفقت، اس کے پیار کی کوئی انتہا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اس کا بیان کرنے کا انداز ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ مستقل معمول ہے اللہ کا اور مستقل رہے گا تا روز قیامت۔ اتنا انتظار تو کوئی ماں باپ بھی اپنے نافرمان اولاد کا نہیں کر سکتے۔ 2-4 مہینے، سال 2 سال رو کر یاد کر کے وہ بھی بھلا دیتے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں اس طرح کی باتیں اپنے حال کے متعلق بتاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں، بہت شرمندگی کے ساتھ بتاتے ہیں، بہت ندامت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں مگر قائم نہیں رہ پاتے توبہ پر، توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ اچھی طرح سمجھیں کہ چاہے سینکڑوں بار توبہ ٹوٹ جائے اور پھر سے گناہ ہو جائے، اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دیں۔
اور نیکی کے راستے پر چلنے کے اپنے ارادے کو شکست نہ کھانے دیں۔ ہم اگر مایوس ہو گئے تو شیطان کامیاب ہو گیا۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میں بار بار اس سے گناہ کراؤں گا، یہاں تک کہ پھر اس کے اندر اس کی ہمت ہی پست ہو جائے گی، اور یہ سوچے گا کہ میری قسمت میں یہ نیکی اور تقوی کا راستہ ہے ہی نہیں، چھوڑو ہٹاؤ۔ یہ نہ ہونے دینا، بار بار گناہ ہو جائیں، پھر تم کو خیال آئے تو بار بار توبہ کرنا، اور پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگنا۔ تم معافی مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، تمہارا کریم رب معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گا، کبھی نہیں تھکے گا۔ گزشتہ مجلس میں بھی شاید میں نے وہ بات یاد دلائی تھی جو اللہ نے اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح ہم تک پہنچوائی کہ فرمایا اس بات کو میرے ہی طرف سے میرے بندوں بندیوں تک پہنچانا۔ یہ بات جاننی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے نکلتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے بنیاد پر فرماتے ہیں، اس لیے آپ کی ہر حدیث دراصل اللہ ہی کا پیغام ہوتی ہے جو آپ کی زبان سے آپ کے الفاظ میں امتیوں تک آپ پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ حدیثیں ہیں جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ان میں اور عام حدیثوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنی طرف منسوب کر کے یا اپنی نصیحت کے طور پر نہیں فرماتے، بلکہ یہ ارشاد فرما کر وہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دوں، تو وہ الفاظ بھی اللہ ہی کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے نبی میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دو، ہر گنہگار میرے بندے اور بندی تک یہ بات پہنچا دو کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، زمین سے آسمان تک کی بلندیوں تک، ذرا سوچئے ایک انسان کے گناہ کیا اتنے ہو سکتے ہیں کہ وہ زمین سے آسمان تک کی فضا کو بھر دیں؟ زمین سے ایک نظر آنے والے سورج تک کی جو مسافت ہے اسی کا بھرنا ایک انسان تو کیا سارے انسانوں کے گناہوں سے ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک 50 60 70 سال کی زندگی میں انسان کتنے گناہ کر لے گا؟ آسمانوں کی بلندیاں تو ساری دنیا کے تمام انسان اور جن مل کر بھی اگر ان کے گناہ بھی ہوں تو بھی آسمانوں تک نہیں پہنچیں گے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ اگر تیرے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں گے، تب بھی جس لمحے تو مجھے یاد کر کے ایک بار یہ کہہ دے گا کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، اب نہیں کروں گا، تو تیری زبان سے جملہ پورا ادا بھی نہیں ہوگا اور تیرا نام گنہگاروں کی فہرست سے میرے حکم سے نکل چکا ہوگا۔ اپنے آپ کو روکنے کی مشق کرنی ہے ہم کو۔ ہم اپنے کو روک سکتے ہیں گناہوں سے، یقیناً روک سکتے ہیں۔ اگر روکنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہوتی تو اللہ ہم کو اپنے آپ کو
ان غلط چیزوں سے روکنے کا حکم ہی نہ دیتا۔ ہمیں اپنے نفس سے کچھ باتیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھانا چاہیے۔ ہمارے لیے اپنے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہم الگ سے اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکالتے۔ ہمیں اپنے نفس سے کچھ باتیں کرنی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں سے پریشان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے کچھ صاف صاف باتیں کرے۔ کر کے تو دیکھو خدا کے بندو، زندگی میں چند بار اپنے نفس سے باتیں تو کر کے دیکھو۔ یا نفس توبی قبل ان تموت، اے نفس بس اب باز آ جا، اب باز آ جا، اب یہ گناہ کروانا مجھ سے چھوڑ دے۔ میں بھی آج اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ تم مجھ سے چاہے جتنا گناہ کروانے کو کہو گے، گناہ کرنے کو کہو گے، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ گناہ کے مواقع سے بچنا چاہیے۔ مختلف حضرات جو ملاقاتوں میں جو اپنے احوال بھیجتے ہیں، احوال بتاتے ہیں، فون پر کہتے ہیں، خط کے ذریعے لکھتے ہیں، یا دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، کہہ نہیں پا رہے، کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس مجلس کی گفتگو کو اپنے حال کے سلسلے میں جواب کے طور پر سنیں۔ غور سے یہ بات سنیں کہ انسان جس گناہ میں پھنستا ہے، آسانی سے وہ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں فلاں گناہ میں پھنس جاتا ہوں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں، میرے نوجوان عزیز غور سے سنیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی کی وجہ سے انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گناہ دوسروں کے سامنے وہ نہیں کر سکتا، وہ تنہائی ہی میں اس کے اوپر ایسا ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ وہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آگے چل کر زندگی میں اس کو بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی شادی شدہ زندگی کامیابی سے نہیں گزر سکتی، وہ بیچارہ اپنی بیوی کو سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے گناہ انسان سے تنہائی ہی میں ہوتے ہیں، اور نوجوانوں سے کثرت سے ہو رہے ہیں اس دور میں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات تو یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں کہ ایسی تنہائی سے اپنے کو بچائیں۔ دوسرے، جس وقت ان کے دل میں اس طرح کی کسی بھی گناہ کا خیال آئے، ہمیشہ یاد رکھیں گناہ کا عمل بعد میں ہوتا ہے، گناہ کا خیال پہلے آتا ہے۔ کسی بھی عمل کا عملی طور پر کر گزرنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے خیال کا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر انسان روک لے، کنٹرول کر لے، چوکنا ہو جائے تو یہ خیال عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو سے رکنے کا راستہ کیا ہے؟ فوری طور پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرا خیال دماغ میں لایا جائے، یعنی اس خیال کو بدلا جائے۔ آدمی اٹھ کے بھاگ جائے، ایک دم آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آدمی ایک دم قرآن مجید ہاتھ میں لے لے، الماری سے کتاب ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے جو سامنے ٹنگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ اگر وضو کی حالت میں تھا تو جلدی سے نماز کی نیت باندھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرے، اسی خیال میں انسان ڈوبا رہے، اسی خیال میں لگا رہے،
دیر تک اسی خیال کے بارے میں سوچتا رہے اور پھر یہ تمنا کرے کہ وہ عمل مجھ سے سرزد نہ ہو، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ خیال عمل میں اپنے کو تبدیل کروا کر رہتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو تھوڑی مہلت دے دی تو وہ پھر عمل میں تبدیل کروا کر رہتا ہے۔ وہ خیال کو بدلنا چاہیے، کسی بھی ترکیب سے خیال کو بدلنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو خیال نہیں آیا تھا، اور انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو خیال نہ آئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر فوراً اپنے خیال کو منتقل کیا اللہ کی پکڑ کی طرف، اللہ کی قدرت اور رحمت کی طرف، اور معاذ اللہ کہتے ہوئے بھاگے۔ یعنی انسان اپنی حالت کو بدلے، اپنی حیت کو بدلے، لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائیں، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائیں، بھاگے، نکلے باہر، اپنی جگہ بدلے، پوزیشن بدلے، مقام بدلے۔ ظاہری حیت بدلنے سے خیال کے بدلنے میں مدد ملتی ہے۔ کوئی یہ ساری ترکیبیں نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس گناہ سے بچنے کا جو ارادہ ہے وہی پورا پکا نہیں ہے، وہی سچا نہیں ہے۔ ابھی وہ اس گناہ کی نحوست کو سمجھ نہیں پایا، ابھی وہ اس گناہ کے نقصانات کو سمجھ نہیں پایا۔ عزیز نوجوانوں کو پوری دنیا میں اللہ یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے جوانی۔ بننا ہوتا ہے جن انسانوں کو وہ جوانی ہی میں بنتے ہیں، بگڑنا ہوتا ہے جن کو وہ جوانی ہی میں بگڑتے ہیں۔ اگر یہ حصہ زندگی کا، اسی میں وہ صحت ہوتی ہے، اسی میں وہ قوت ہوتی ہے کہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتا ہے۔ بڑھاپے کی معذوریاں، مجبوریاں یہ تو تبھی معلوم ہوتی ہیں انسان کو جب خود بڑھاپا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس عمر کے اس منزل کو انسان نے گزار دیا ان گناہوں میں، تو سوائے اس کے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک دیمک لگوا لی اور اس نے اپنی صحت کو بھی تباہ کیا، چہرے کا نور بھی ختم ہو گیا، دماغ کی یادداشت بھی ختم ہو گئی، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی جاتی رہی، صحیح غلط میں فرق کرنے کی استعداد بھی کمزور پڑ جاتی ہے، تو اپنے نفس کو سمجھائیں اور اس معاملے میں یعنی ترک معاصی کے معاملے میں، گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں سنجیدہ بنیں۔ یہ جملہ حساس آدمی کے لیے بہت کافی ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں، شاید اس نے اپنے گناہوں کے چھوڑنے کا سچا ارادہ ہی نہیں کیا۔ ورنہ ایک بار گناہ چھوڑنے کی عادت اگر پڑ جائے گی تو یقین کرو گناہ کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا لذیذ ہوگا۔ چکھ کے تو دیکھو، گناہوں کی لذت تو بہت دیکھ لی، اب تقوی کی لذت کو بھی آزما کر دیکھو۔ اب گناہوں سے پاک صاف زندگی کا جو سرور اور مزہ ہے اس کو بھی چکھ کر دیکھو، اس کے ذائقے کو بھی چکھ کر دیکھو۔ اس کے ذائقے کے چکھنے کے بعد گناہوں کے جھوٹے ذائقے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا۔ بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جو دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کچھ گناہ تنہائی بھی ہوتے ہیں، کچھ گناہ دوست احباب کی مجلس میں بیٹھ کر ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنی عقل سے کام لو۔ کس کو ہم دوست بنائیں، کون دوست بنانے کے لائق ہے، اس کو بھی کبھی سوچا؟ جتنے دوست احباب اکثر آج کل ہوتے ہیں،
یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انسان نے سوچے سمجھے بغیر دوست بنائے. ایسے ہی دوستوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. آج جو بہت جگری دوست نظر آ رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے. کیا مطلب اس کا؟ دوست بنانا ہی ہے تو کسی متقی کو تلاش کرو. میرا خیال تو یہ ہے کہ دوستی کی عمر ہی ختم ہو جائے گی اور شاید بدقسمتی سے کوئی متقی دوست بنانے کے لیے ملے گا ہی. اسی لیے ہمارے بڑے جو تربیت کے ماہر تھے اور جو اپنی اولادوں اور شاگردوں کو مستقبل ان کا بنانے کے لیے بڑی کڑی نگرانی رکھتے تھے، وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں اور شاگردوں کو دوستی سے بچاتے تھے. اور جن شاگردوں نے اور جن اولادوں نے ان کی ان نصیحتوں پر عمل کر لیا، ان کے وجود کے پورے وجود کے روئیں روئیں سے اپنے ان بزرگوں اور مربیوں اور استاذوں کے لیے دعا نکلتی ہے. بعض والدین ایسے ہوتے ہیں سمجھدار، وہ یہ جانتے ہیں کہ بچپن کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ دوستی کی شدید خواہش بھی ہوتی ہے. دوستوں کے دھوکے بازی کے تجربوں سے پہلے ایک جنون ہوتا ہے ایک عمر میں دوستی کا. بعض والدین اتنے سمجھدار ہوتے ہیں یا ہوتے تھے، اب تو شاید نہیں ہوتے، کہ جو اپنی اولاد سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے جو کلاس کے جتنے ساتھی ہیں، تمہارے ہاسٹل کے جتنے ساتھی ہیں، ان سب کو بلاؤ، سب کی دعوت کرو، اور ایک بار 2 بار 3 بار بلاؤ. ہم ان سب تمہارے دوستوں کو دیکھیں گے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو گزرے گا ان کا، اس میں اچھی طرح سب کو دیکھیں گے اور ایک اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ تمہارے ان تمام ساتھیوں میں کوئی ایک ہے جو دوست بنانے کے لائق ہے. اس کے بعد ہم جس کو چنیں گے اسی کو دوست بنانا. بس اولاد سعادت مند، ماں باپ سمجھدار، بچوں کو جمع کیا، دیکھا، اچھی طرح نظر ڈالی، کھانا کھاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ہنستے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اس میں ایک اندازہ کیا کہ یہ بچہ لگتا ہے اس لائق کہ تم اس سے ذرا دوستی کر سکتے ہو. انشاءاللہ یہ گناہوں میں تم کو نہیں پھنسائے گا. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ والدین کو خود ان باتوں کا شعور نہیں رہے، سمجھ نہیں رہ گئی، عقل نہیں رہ گئی، سلیقہ نہیں رہ گیا. ان نزاکتوں کا کہ کس عمر سے بچے کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے، کس ابتدائی عمر سے بچے کے اندر بچہ غلط قسم کے لڑکے کو، بچی غلط قسم کی لڑکی کو
سہیلی یا دوست بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، نوجوانوں نگاہ ڈالو اپنے دوستوں پر اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے سب کو چھوڑ دو، اللہ کو دوست بنا لو، اللہ کو دوست بنا لو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک تیسری چیز بہت مفید ہے اور وہ ہے نفلی روزوں کی کثرت۔ بلا شبہ نفلی روزے کثرت سے رکھنا یہ گناہوں سے حفاظت کا بہت بڑا سبب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کے انجام کے بارے میں سوچا کرے، لکھ لے گناہوں کے کچھ یقینی برے انجام اور ان کو پڑھا کرے، ان پر غور کیا کرے۔ گناہ کے نتیجے میں ذلت مل کر رہتی ہے، لازمی طور پر انسان کہاں سے اس کو ذلت پہنچے گی یہ نہیں کہہ سکتے، کیا سبب بنے گا، اپنی دوستوں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں رسوائی اور ذلت کا سبب کیا واقعہ بنے گا یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بہانہ بنتا ہے واقعہ، اصل سبب ہوتا ہے اس کی گنہگاری، اس کی وجہ سے ذلت مل کر رہتی ہے۔ دوسرا نتیجہ گناہوں کا ہوتا ہے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، کسی پر نظر پڑتے ہی ایک بات کا احساس ہو جاتا ہے اکثر کہ شاید یہ اللہ کا بندہ پھر پھنس گیا گناہ، بدل گیا تھا اس کا چہرہ، بدلنے لگا تھا اس کا چہرہ، اس کے چہرے پر نور آنے لگا تھا، ایک رونق آنے لگی تھی، لیکن اب تو یہ اتنے دن کے بعد جو نظر پڑتی ہے تو صاف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہو گیا۔ دل میں انسان کی نظر پڑتی ہے، وہ انسان چپ کے دعا مانگتا ہے کہ اللہ کرے میرا خیال غلط ہو، میں کیوں کسی سے بدگمان ہوں، اور اللہ اس کو بھی اور مجھ کو بھی اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، بچانے والے تو آپ ہیں۔ اور تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ وہ انسان اپنا حال بتانے لگتا ہے رو رو کر کے میں 2 قدم آگے بڑھا تھا اور 50 قدم پیچھے چلا گیا۔ تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے گناہوں کا کہ دل کے اندر ایک ظلمت چھا جاتی ہے، بالکل سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم۔ عزیزوں، دل کی تاریکی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کا دل مکمل تاریک ہو جائے گا اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ مرتے وقت کا جو کلمہ ہوتا ہے یہ دل کے اندر سے نکلتا ہے، اور جب دل پر ظلمت چھا جاتی ہے تو اس ظلمت کی وجہ سے دل کلمے کا سگنل زبان تک بھیج ہی نہیں سکتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہوتی ہے گناہوں کے نتیجے میں کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اپنے دشمن سے مقابلے میں کمزور اور بزدل ثابت ہوتا ہے، ہمت اس کے اندر جواب دی جاتی ہے، ایک بہادری، ایک شجاعت جو انسان کو اللہ تعالیٰ فطری طور پر دیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے نیئر اور ڈیئر لوگوں کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، نگاہوں سے گر جاتا ہے انسان۔ کیا ہو جاتا ہے اللہ جانے، کیا سبب بنتا ہے اس کا؟ اہل خانہ کے مابین ان کے درمیان محبت کی کمی ہو جاتی ہے۔
اللہ اکبر۔ اور ایک بات تو ایسی کہ شاید اللہ رحم فرمائے، انسان کو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی، اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی۔ یہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں، اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی، اس نے پھانسی لگا لی، اس نے گولی مار لی، یہ اوپر سے کود کے مر گیا، یہ دریا میں کود کے مر گیا، یہ ریل کے انجن کے سامنے کٹ کے مر گیا، لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ یہ دراصل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس انسان کو اپنے وجود سے نفرت ہو جاتی۔ اور آخری بات، بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک زبردست پردہ پڑ جاتا ہے، حجاب حجاب حجاب۔ اگر رب کے بندے کے درمیان پردہ نہ پڑے تو کسی بھی لمحے یہ بندہ رب کے قدموں سے واپس آ کے لپٹ جائے گا، لیکن اگر رب کے اور بندے کے درمیان پردہ پڑ گیا تو اب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آٹھویں بات، انسان کے دل میں ایسی حسرتیں اور تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں جن کے دنیا میں پورا ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا۔ کاش یہ ہوتا میرے پاس، نئی کار ہوتی، ایک نئی بلڈنگ ہوتی، اتنا پیسہ ہوتا، یہ ہو جاتا، میں جلدی سے مالدار ہو جاتا اور میں بہت بڑا بلڈر بن جاتا، اور میری پاس وہ والی گھڑی ہوتی، اور میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس وہ ہوتا۔ یہ جو حسرتیں ہیں نا، یہ انسان کو چین و سکون سے محروم کر دیتی۔ چین و سکون والا وہ انسان نہیں ہوتا جس میں بہت تمنائیں ہوں، چین و سکون والا وہ انسان ہوتا ہے جس میں قناعت ہوتی۔ ایک غریب انسان مزدوری کر کے آیا، جھوپڑی میں، اپنی جھوپڑ پٹی میں داخل ہوا۔ اس کی انتہائی وفادار پاک دامن بیوی کام کر کے نہا دھو کر وہی پرانے کپڑے مگر دھلے ہوئے کپڑے وہ پہن کر اپنے شوہر کے انتظار میں ہے، مسکراتے ہوئے استقبال کرتی ہے، جلدی سے اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی کا پوچھا پوچھتی، پسینہ پوچھتی ہے، پانی لا کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نماز پہلے پڑھیں گے، کھانا پہلے کھائیں گے۔ تو وہ اس انسان کو جب ایسا ماحول ملتا ہے، کھانا سامنے، ایک سبزی بنی ہوئی ہے، ایک روٹی ہے، اور مزے لے کے کھا رہا ہے، واہ واہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کیا کریم ہے اللہ۔ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ اس وقت وہ ہوں گے جن کو رات کا کھانا نہیں ملا ہوگا، ہم اور تم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ میاں ہم کو کھلا بھی رہے ہیں، تم جیسی بیوی مجھے ملی ہے۔ اور وہ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش میں کرتی ہوئی، اور میں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب عورت ہے جسے آپ جیسا شوہر ملا ہے؟ اتنی حلال کمائی کما کر آپ لاتے ہیں، کتنی سخت گرمی میں آپ مزدوری کر کے آئے، ایک لقمہ آپ نے مجھے آج تک حرام کا نہیں کھلایا، میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ اور اللہ میاں نے دیکھیے یہ پلیٹیں بھی دی ہیں، گلاس بھی دیا ہے، ماشاءاللہ کھانا پکانے کے لیے برتن بھی ہیں، ہمارے پاس چارپائی بھی ہے، چادر بھی ہے، ایک یہ زندگی ہے، ایک یہ لوگ ہیں۔ آپ بتاؤ یہ غریب زیادہ چین سکون میں ہوگا یا وہ مالدار جس کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کو اور مزید فلاں چیزوں کی تمنا ہے؟ تو بتاؤ اس کے دل میں چین ہوگا کہ اس غریب کے دل میں چین ہوگا؟ سکون اور اطمینان کا سرچشمہ چیزوں کی بہتات نہیں ہوتی، سکون و اطمینان کا تعلق قناعت سے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ قناعت کی نعمت اور دولت چھین لی جاتی، بالکل چھین لی جاتی۔ اب تڑپتے رہو، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، میری کہاں شادی ہو گئی، 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات کو آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، موڈ خراب ہوتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، عجیب ایسی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی؟ نہ رات کی نیند پوری ہوتی ہے، نہ کچھ، عجیب تماشا ہے بالکل۔
کمرے 10 ہیں، ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ ہے بلا سے، مگر مجھے شوہر کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے، وہ کہاں ہے؟ آئے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، کھانا بھی سامنے لگا ہوا ہے، مگر دو موبائل سے بات چیت جاری ہے۔ اب وہ بیوی بیٹھی دیکھ رہی ہے، ٹیلی فون ایکسچینج کی جیسے کوئی ملازمہ ہے کہ جناب کو فرصت ملے، اس موبائل سے اس موبائل سے وہ مال پہنچ گیا، آ گیا، اور ڈیلیوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اب وہ کیا ہوا، وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی، کل ڈیٹ ہے انکم ٹیکس کی، اب وہ بیوی بیٹھی سامنے دیکھ رہی، لا حول ولا قوت۔ اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے کسی ان پڑھ کسان کے ساتھ میری شادی کر دی گئی۔ یہ پاگلوں کا زمانہ ہے کیا اس زمانے میں چند سمجھدار لوگ تو وہ ہیں جو شاید پاگل خانے میں رہتے ہیں، باقی سب پاگل ہیں، چین و سکون سے محروم ہے دنیا۔ اور نواں نقصان گناہوں کا، گناہوں کی وجہ سے روزی کی کمی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اسے روزی کی تنگی میں مبتلا رکھو، یہ ادھر سے کمائے گا 1 لاکھ اور خرچ ہوں گے علاج میں 1.25 لاکھ۔ جاؤ بیماروں، جاؤ اسپتالوں میں بل ادا کرو، یہ ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ، یہ آپریشن اور وہ آپریشن۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ان باتوں کو کہ یہ بیماریاں اور ان بیماریوں کا یہ طریقہ علاج اور ایسے بے رحم لالچی جاہل ڈاکٹر، یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بڑی سے بڑی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ معمولی علاج سے دور کر دیا کرتے ہیں، اگر وہ بیماریاں گناہوں کی سزا کے طور پر انسانوں کو نہ ملی ہوں، ورنہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں انسان زندگی بھر کی کمائی کو کھو دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں انسان کا جو روب ہوتا ہے اتنے چھوٹوں پر، اپنے ماتحتوں پر وہ روب اٹھ جاتا ہے۔ کچھ بھی انسان کہتا رہتا ہے، نہ بیوی سنتی ہے، نہ بچے سنتے ہیں، نہ ملازم سنتے ہیں، نہ نوکر سنتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں سنتا، کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ یہ جو انسان کی بے وزنی ہوتی ہے، بے حیثیتی ہوتی ہے، کہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہتا، اس کا کوئی روب ہی نہیں رہتا اپنے گھر والوں پر، اپنے چھوٹوں پر، ماتحتوں پر، اس بات کو بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر گناہوں سے پاک صاف زندگی ہو تو چاروں طرف کے لوگ ہمتاً انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اشارہ ملے اور ہم عمل کریں۔ بیوی، بچے سب بالکل مزاج اور منشا کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف سے انسان کو چین راحت ملتی ہے۔ یہ بھی گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، کوئی کر کے دیکھے، میں تو اکثر یہ ترکیبیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ 1 مہینہ 100% گناہوں سے بچ کر گزار لو، 1 مہینہ۔ لوگ ہفتہ مناتے ہیں، آج کل کا طریقہ ہے، کوئی ڈے مناتا ہے، کوئی ٹریفک ویک مناتی ہیں سرکاریں کہ یہ ہفتہ ٹریفک کا ہے، تو ہر طرف ٹریفک کے قاعدے قانون بتائے جاتے ہیں، ہر چوراہے پر لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں اور ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا، ان کے ضابطوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کبھی صحت کا ہفتہ منایا جاتا ہے، کسی خاص بیماری سے حفاظت کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ تو 1 مہینہ گناہوں سے بچنے کا منا لو، اور پھر دیکھو اس 1 مہینے کے اندر اپنے گھر کے ماحول میں تبدیلی۔ 1 گناہ کا اثر پڑ جاتا ہے، 1 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کئی بار سن چکے ہوں گے
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خادم خاص جو 10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ خدمت میں لگے 24 گھنٹے. خود اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ ایک بار میں گھر سے نکلا اور میرے خادم نے میرا گھوڑا بالکل تیار کر لیا تھا. مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانا تھا. میں آیا اور گھوڑے پر سوار جیسے ہی ہونے لگا گھوڑا بدک گیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ گھوڑا روز میں پر سوار ہوتا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں، وہ مجھے پہچانتا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں، وہ مجھے چاہتا ہے، کبھی یہ تکلیف نہیں ہوئی، آج کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے اپنے خادم کے حوالے پھر سے گھوڑے کو کیا اور میں پھر گھر کے اندر آیا اور میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا. اور میں یقین کے ساتھ میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گھوڑا میرا کہنا نہیں مان رہا. استغفار کے بعد پھر میں واپس آیا اور اب دوبارہ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی. گھوڑے نے بہت آسانی کے ساتھ روز کی طرح مجھے سوار کر لیا، کوئی دقت نہیں پیش آئی. حضرت انس نے اپنا یہ تجربہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بیان کیا. وہ کوئی اپنی نیکی کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتے تھے. اگر ایک گھوڑا بدک سکتا ہے گناہ کی وجہ سے تو ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے شاگرد، ہمارے اپنے چھوٹے وہ گناہوں کی وجہ سے بدک نہیں سکتے. یہ جو آج کل ہر جگہ پریشانی ہے، ہر بڑا محسوس کر رہا ہے کہ چھوٹے اس کی بات نہیں مانتے، چھوٹوں میں بغاوت ہے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ زیادہ سمجھایا تو بڑھاپے میں میری عزت ہی جاتی رہے گی. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کے حکموں کے ماننے میں اور اللہ کا ادب کرنے میں ان سے جو کمی ہو رہی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلانے کے لیے ان کے چھوٹوں کے دل میں ان کی عظمت کو کم کر رہے ہیں کہ شاید اسی طرح ان کو احساس ہو جائے کہ یہ جو میرے چھوٹے میری بات کو کم مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میں بھی اپنے رب کی بات کو کم مان رہا ہوں. اور یہ سوچ کر انسان جب اپنے رب کی اطاعت کو مکمل کرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے، جلد ہی دیکھے گا وہ کہ اس کے گھر کا، اس کے چھوٹوں کا بھی رویہ بدل رہا ہے. ایک 11واں نتیجہ گناہوں کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی پناہ انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. تسلط شیطان کا. کتنے احباب ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنا حال کچھ اس طرح کا بیان کرتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ہر وقت گناہوں کا خیال رہتا ہے، غصہ رہتا ہے، مزاج پہ، زبان پہ گالیاں رہتی ہیں، موڈ خراب رہتا ہے، نماز کے اندر بھی گندے خیالات ہیں، نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور کاروبار بھی نہیں چل پا رہا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ جو بات وہ اس طرح کے احوال کہتے ہیں، اگر کسی ایک بندے کو تنہائی میں بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو بعض وقت ہضم نہیں ہوتا، استعداد نہیں ہے، اتنی طلب سچی نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی ان چیزوں کو مجموع میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ جس کا یہ حال ہو وہ یہ سمجھے کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، میرے بارے میں کہی جا رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصلاح کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جس بات کو اس کنسرنڈ آدمی سے ڈائریکٹلی کہنا آپ پسند نہیں فرماتے تھے، ازراہ شفقت، اس کو مجمع میں کہتے تھے.
جس شخص کا بھی یہ حال ہو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو وہ بتاتا ہے اس قسم کے حالات جو اس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دراصل اب مسئلہ وقتی طور پر گناہوں کے جذبے کا اس انسان کے دل میں ڈالنے سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور اب جو بات پہنچ چکی ہے وہ یہ کہ شیطان اس انسان کے وجود کے اندر داخل ہو گیا، مسلط ہو گیا ہے شیطان۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صورت بھی لا علاج ہے، ایسا نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے تو وہ سمجھے کہ بس اب تو ختم، اب تو شیطان میرے، نہ 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 نہ، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ لیکن یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مرض ہے کیا، مسئلہ ہے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بیماری سنگین ہوتی ہے تو علاج بھی پھر اس کو لمبا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، پھر اس کو یعنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے بندے کو کچھ دن کے لیے تو اپنے ماحول کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور ماحول کو چھوڑ کر 24 گھنٹے ہدایات کے مطابق کسی اچھے ماحول میں گزارنا ہی پڑے گا۔ اس کو جو بھی اس کے حال کے مطابق بتایا جائے، کسی کو کہا جائے گا کہ تم روزانہ سورہ بقرہ ایک بار ضرور پڑھو، کسی کو کچھ بتایا جائے گا، کسی کو کچھ بتایا جائے گا، اور اس کی نگرانی کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ شیطان کا وجود اس کے اندر سے نکلنا شروع ہوا کہ نہیں۔ اور ایک وقت آئے گا، کسی کو جلدی بھی آ سکتا ہے، کسی کو زیادہ وقت لگ سکتا ہے، جبکہ شیطان کے وجود سے اس کے وجود کو بالکل نجات مل جائے گی۔ اب آئندہ کے لیے اس کو حفاظت کی تدبیریں بتائی جائیں گی کہ اب دوبارہ ایسا نہ ہو۔ گناہوں کے نتیجے میں ایک بہت خطرناک صورت یہ بھی آتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتی ہے۔ زنگ لگنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جس چیز میں زنگ لگا ہوتا ہے اس کی تأثیر ختم ہو جاتی ہے، فعالیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دل کے اندر جو تأثیر ہے، تأثر کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر قبول کرنا، اگر دل پر زنگ ہے تو کچھ بھی سنے انسان، اس کے کان سنتے ہیں مگر دل نہیں سنتا، نیکی کی لذت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ انسان کو نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، اللہ رحم فرمائے، نیکیوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، علم سے محرومی ہو جاتی ہے، اللہ کی حفاظت سے انسان بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی حفاظت اس بندے سے واپس لے لیتا ہے۔ عمر میں کمی بھی گناہوں کا ایک منحوس نتیجہ ہے۔ یہ گناہوں کے نقصانات کے بارے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی آپ حضرات کی خدمت میں۔ اب آخر کیسے ہماری توبہ قبول ہو؟ سب کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آج ہم کو اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما دے۔ توبہ کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ توبہ کی قبولیت کی علامتیں کیا ہیں، کیسے ہم کو معلوم ہو کہ ہماری توبہ، یہ والی توبہ قبول ہو گئی۔ ایک تو یاد رکھیں کہ توبہ کے بعد کی زندگی توبہ سے پہلے والی زندگی سے بہتر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ توبہ قبول ہوئی۔ دوسری بات، دوبارہ گناہ کی زندگی کی طرف واپس جانے کا ڈر لگا رہے۔ اگر یہ ڈر لگا رہے گا تو انسان احتیاط کرے گا ان تمام اسباب سے جن اسباب کی وجہ سے وہ پہلے گناہوں میں پھنسا تھا۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی یہ توبہ قبول ہوئی،
تبھی اس کے اندر دوبارہ گنہگاری کی زندگی کی طرف واپسی کا ڈر بیٹھ گیا۔ نمبر 3، طبیعت گناہوں کی طرف راغب ہونا چھوڑ دے گی اور نیک اعمال کا شوق دل میں بڑھنے لگے گا۔ یہ بھی اس بات کی پہچان ہے کہ توبہ قبول ہوئی۔ پھر نیک لوگوں سے بڑی محبت ہونے لگے گی اور بار بار دل چاہے گا کہ ان کی صحبت میں وقت گزرے، ان کی خدمت کا موقع ملے، ان کی زیارت کا موقع ملے۔ انسان کے جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اس کے دل کی یہ کیفیت بھی قبولیت توبہ کی ایک علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، 20 سال اس نے نیکی کے گزارے۔ میرے عزیز نوجوان بہت غور سے سنیں، 20 سال اس نے نیکی کی گزاری، لیکن پھر ایک عورت کے چکر میں پھنس گیا اور اگلے 30 سال اس نے گناہوں کی زندگی میں گزاری۔ پھر بڑھاپے کے آثار جب نظر آنے لگے، سفید بال وغیرہ، تو اس کو پھر سے فکر پیدا ہوئی کہ یہ میں کہاں چلا گیا، میں بڑھا تھا کس طرف اور پہنچ گیا کہاں۔ تو پھر اب اس نے اپنے اللہ کی طرف واپسی کی اور اللہ تعالیٰ سے اس نے اب اپنے دل کی باتیں کہنی شروع کی۔ اس نے کہا اللہ سے کہ الہی اطعتک 20 سنة ثم عصیتک 30 سنة۔ اللہ 20 سال تو میں نے آپ کی اطاعت والی زندگی گزاری، پھر 30 سال میں گناہوں میں پھنسا رہا، اب میں واپس آنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ کیا آپ مجھے اب قبول کر لیں گے؟ مانتا رہا، یہی بات دہراتا رہا، روتا رہا، کہتا رہا، روتا رہا، کہتا رہا۔ اس کو یقین یہ تو تھا کہ ہے رب جو سن رہا ہے، تو وہ اس سے کہتا رہا، نہ جانے گھنٹوں یہی باتیں وہ اللہ سے کہتا رہا۔ اچانک اس کو ایک آواز سنائی پڑی، اس نے توجہ کی اور سننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ آواز کیا ہے، یہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کو جو پیغام سننے کو ملا، وہ پیغام یہ تھا، عبدی احببتنا فاحببناک، میرے بندے تو نے مجھ سے دوستی کی تھی، ہم نے بھی تو اس کو اپنا دوست بنا لیا تھا، ہم بھی تمہارے دوست بن گئے تھے، پھر تم روٹھ گئے تو میں نے بھی توجہ ہٹا لی، لیکن انتظار میں رہا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ اللہ آپ ہمارے انتظار میں ہیں۔ اللہ، اور پھر تو گناہ پہ گناہ کرتا رہا، پھر بھی میں روٹھا نہیں، میں تو اس سے مایوس نہیں ہوا، میں انتظار ہی میں بیٹھا ہوں، اور آج تو واپسی کی بات کر رہا ہے۔ سن، ہم نے تو اس کو قبول کر لیا، تو آجا واپس۔ فَإِن رَجَعْنَا إِلَيْكَ قَبِلْنَاكَ فَإِن رَجَعْتَ إِلَيْنَا قَبِلْنَاكَ۔ ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے، وَيْحَ ابْنِ آدم، کیا ہو گیا ہے آدم کے بیٹے کو، یذنب الذنب ثم یستغفرنی فاغفر لہ، گناہ کرتا ہے، پھر اس کو مجھے یاد آتی ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد گناہ کرنے لگتا ہے، ثم یذنب الذنب فیستغفرنی فاغفر لہ، پھر گناہ کرتا ہے، مگر پھر اس کو میری یاد آتی ہے، پھر معافی مانگتا ہے،
پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. وہی ابن آدم، ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو کیا ہوا ہے؟ لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي. نہ تو وہ میرے خوف کی وجہ سے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ پاتا ہے اور نہ وہ میری مغفرت سے مایوس ہوتا ہے. امید بھی ہے اس کو مجھ سے، اس لیے گناہ کے بعد پھر معافی مانگ لیتا ہے. سنو فرشتو، اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہ. اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے ایسے سب بندوں کو معاف کر دیا. ایک نوجوان آیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر دہاڑے مار کے روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگا، واہ ذنوبا، واہ ذنوبا، واہ ذنوبا، واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا ادھر آؤ. اس نوجوان سے کہا کہ جو میں کہوں ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگو. جی حضرت کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی. اللہ گناہ تو میرے بہت ہیں مگر مغفرت آپ کی میرے گناہوں سے زیادہ ہے. ورحمتک ارجع عندی من عملی. اور اللہ مجھے اپنی نیکیوں سے تو کوئی امید نہیں ہے جتنی آپ کی رحمت سے امید ہے. پھر اس نے کہا بہت اچھا، اسی الفاظ کو دوہرا. پھر آپ نے فرمایا دوبارہ یہ دعا مانگو. اچھا پھر مانگو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قم قد غفر اللہ لک. اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ کوئی دعا مانگنے والا آپ سے جب پکارتا ہے، آپ کو کہتا ہے اللہم 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 ربنا ربنا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا میں اس سے کہتا ہوں لبیک. بولو بولو میں حاضر ہوں. اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ حج اور عمرے پہ جانے والا یہ گنہگار بندہ اللہ سے کہتا ہے لبیک، آپ نے مجھے بلایا میں حاضر ہو گیا. یہاں الٹی بات ہے، بندہ اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے میں حاضر ہوں. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی بہت اللہ والا آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب میں کہتا ہوں لبیک. ہاں ہاں کہو کیا بات ہے، تم تو میرے دوست ہو، کہو کیا بات ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی روزے دار انسان اپنے روزے کی حالت میں آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب میں کہا تب بھی میں کہتا ہوں لبیک، ہاں ہاں میں حاضر ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ اگر کوئی آپ کا گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا موسیٰ میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. اللہ اکبر. 3 بار اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کے جواب میں کہتے ہیں بندے میں حاضر ہوں، بندے میں حاضر ہوں، بندے میں حاضر ہوں، بندی میں حاضر ہوں. بول کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام تو ایک خاص مزاج رکھتے تھے. ہمت کر کے اگلی بات پھر پوچھ ڈالی اللہ اب جب اتنا آپ نے بتایا ہے تو اتنا بھی سمجھا دیجئے کہ نیک لوگ روزے دار لوگ ان سے تو آپ ایک بار میں کہتے ہیں لبیک، اور گنہگار سے 3 بار میں، یہ تو بات الٹی لگ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ الٹی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ نیک لوگ جب مجھے پکارتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ان کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں جن سے ان کو امید ہوتی ہے، مگر یہ میرا گنہگار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میری رحمت کی سوا اس کو کسی چیز سے امید نہیں.
آج اللہ کی قسم ہم یہاں سب گنہگار 100% گنہگار 100% عاصی 100% مجرم 100% سیاہکار جمع ہیں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اس گواہی کے واسطے سے آپ سے اللہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ آؤ توبہ کریں، پہلے سچے دل سے معافی مانگیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، 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 نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ جب ایک گنہگار پکارتا ہے تو آپ 3 بار کہتے ہیں لبیک لبیک۔ جب کئی 100 گنہگار مرد اور عورتیں پکاریں تو آپ کتنی بار فرمائیں گے لبیک لبیک؟ اللہ ہم سب گنہگار، ایک گنہگار، اللہ ہم سب مجرم، ہم سب سیاہکار، خطاکار، شرمندہ شرمندہ شرمندہ، ذلیل و خوار ہیں، سراپا افتقار ہیں، سراپا احتیاج ہیں۔ اللہ 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 ہمیں سچی توبہ آج نصیب فرما، ہماری توبہ آج قبول کر لے۔ اللہ ہم آج پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کروڑوں گناہ کر ڈالے، اللہ کوئی گنتی نہیں، اللہ کوئی شمار ہی نہیں، اللہ 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 ہم اس نوجوان کی طرح پکارتے ہوئے آئے ہیں، وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا۔ اللہ ہماری یہ چیخ و پکار، ہماری یہ آہ و کرا اپنے نبی کے دربار تک پہنچا دیجیے، اپنے نبی کے دربار تک پہنچا دیجیے، اپنے نبی کے دربار تک پہنچا دیجیے۔ اور جس طرح انہوں نے اس وقت اس نوجوان سے کہا تھا یہ دعا مانگو، اللہ ہم آپ سے انہی لفظوں میں مانگتے ہیں، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من عملنا، ورحمتک ارجا عندنا من عملنا۔ مانا کہ ہمارے گناہ بہت ہیں مگر آپ کی مغفرت تو ان سے زیادہ ہے۔ اللہ آج جس طرح آپ نے اللہ اس وقت آپ نے جس طرح اپنے نبی سے بتایا تھا، حدیث قدسی میں یہ کہا تھا کہ ویح ابن آدم، عجب معاملہ ہے آدم کی اولاد کا، یہ گناہ کرتے ہیں پھر مجھ سے معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ نہ تو اتنا خوف ان کے دل میں میرا آتا ہے کہ یہ مستقل گناہ چھوڑ دیں، مگر اس کے باوجود یہ میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے۔ اللہ ایسے بندوں کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ ہم سب ایسے ہی یہاں جمع ہیں، ہم سب ایسے ہی یہاں جمع ہیں۔ آج بھی آپ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیجئے اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہم، اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہم، اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہم۔ آج معاف کر دیجئے اللہ، ایسی توبہ عطا کر دیجئے کہ اب گناہ نہ ہو۔ اللہ کب ملے گا تقوی؟ اللہ بڑھاپا آ گیا، اصلاح نہ ہوئی، ہماری اصلاح کب ہوگی؟ اللہ کب ہوگی؟ اللہ آپ کے یہ بندے دور دور سے چل کے آتے ہیں، اللہ کتنی ارمانوں سے آتے ہیں، کتنی امیدوں سے آتے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں،
کوئی روزی کی تنگی لے کر آیا، کوئی قرض کا بوجھ لے کر آیا، کسی رشتہ دار کی بیماری کی فکر لے کر آیا، کسی کے انتقال کا صدمہ لے کر آیا، کسی کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہے، اللہ کسی کو اپنے بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت نہ کر پانے کا غم ہے، اللہ نہ جانے ہر ایک کے سینے میں کتنے غم ہیں، اللہ کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، وہ اپنے رشتے کے لیے بے چین، کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، وہ اپنے رشتے کے لیے بے چین، کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے رشتے کے لیے بے چین ہے۔ اللہ بہت سے دکھ ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سی تمنائیں ہیں، اور آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ آج ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، دور کر دیجئے، ہماری اللہ ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، تمام ضرورتوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ کوئی اپنی کوئی بیوی کسی کی بیمار ہے اور وہ غربت کی وجہ سے بیوی کا علاج نہیں کرا پا رہا، اتنا پریشان رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ رہتا ہے، کیا کروں، کہاں سے لاؤں پیسے، میں کیا کروں، اپنی سسرال والوں کے سامنے شرمندہ رہتا ہے، کسی کے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں، وہ ان کا علاج نہیں کروا پا رہا، ان کی خدمت نہیں کروا پا رہا۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے تو بندے، آپ ہی کے تو بندے، آپ ہی کے بندے، آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہزار ہم پر دباؤ پڑے ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ توحید کے دامن نہیں چھوڑتے، اللہ ہم کسی مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اللہ ہم سورج چاند کو نہیں پوجتے، اللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر اللہ آپ کے محبوب کی محنتوں اور آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ ہزار گنہگاری کے باوجود اللہ ہم امت مسلمہ کے کمزور ایمان والے افراد بھی کلمے کا دامن چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ یہ آخری رشتہ بچا ہے، یہ ظالم ہم سے اس رشتے کو بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ اللہ مدینے والے آقا کی محبت اللہ جو بچی ہے ہمارے دلوں میں، یہ اس کو بھی ہمارے دلوں سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ اب مولا کرم فرما دیجئے، 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 ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری قلب و روح کی حفاظت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما، ہمیں اللہ اپنے عذاب سے بچائے رکھیے، اپنے غصے سے بچائے رکھیے۔ اللہ کتنی پردہ نشیں عورتیں، بیٹیاں اور بہویں اپنے آنچل پھیلا پھیلا کر رو رو کر ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کا خیال کر کے قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اگر ہمارا نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آنسوؤں ہی کا خیال کر کے آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ہر بچی کو پاک دامن رکھیے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں ہیں، وہ ہماری بچیوں کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں کا ماحول خراب، اسکولوں کا ماحول خراب، بازاروں کا ماحول خراب، گھروں کا ماحول خراب، جائیں تو کہاں جائیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، خاص طور پر آپ کی محبوب امت کے، آپ کے محبوب کی امت کے نوجوانوں کے پر نظر کرم فرما۔ اللہ ہمارے نوجوان ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو بچا لیجئے، ان نوجوانوں کو بچا لیجئے، ان نوجوانوں کو بچا لیجئے۔ سودی کاروبار کی گندگی سے
ہر ایک کی بزنس کو چھٹکارا عطا فرما، سودی قرضے سے حفاظت فرما، اے اللہ سودی قرضے سے حفاظت فرما، زنا اور زنا کے مقدمات سے حفاظت فرما، بد نظری سے حفاظت فرما، ہمارے ظاہری اور باطنی تمام قسم کے گناہوں سے اللہ ہمیں پاک صاف فرما، عافیت کے ساتھ پاک صاف فرما۔ اللہ ہمارے تمام بڑوں، تمام اکابرین کی حفاظت فرما، بیماریوں سے، معذوریوں سے، نظر بد سے، سحر سے، آسیب سے اور باطل والوں کے حملوں سے ہمارے تمام اہل اللہ کی حفاظت فرما، اکابرین کی حفاظت فرما، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، دین کی عمومی محنتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ قلوب میں جوڑ پیدا فرما، قلوب میں الفت پیدا فرما، قلوب میں الفت پیدا فرما۔ اے رب کریم، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے۔ ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، ایک نظر ڈال دیجئے، آپ کی قسم ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، پڑھنے والوں کی بھی حفاظت فرما، پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ جتنے ادارے یہاں چل رہے ہیں اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما، مخلص اور باصلاحیت افراد عطا فرما، پاکیزہ بابرکت وسائل عطا فرما، پاکیزہ و بابرکت وسائل عطا فرما۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں مصارف خیر پر خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرما، خوب دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جان و مال میں برکت نصیب فرما، کاروبار میں، صحت میں برکت نصیب فرما۔ آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے ہمارے بڑوں سے اور ان بڑوں کے طفیل ہم چھوٹوں سے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا یا کہنا لکھنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کے مقاصد کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کی تکمیل کی شکلیں میسر فرما۔ اے اللہ ایک التجا بس آخر میں اور ہے، ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے، ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر اللہ نام لے کر حضور کی خدمت میں ہماری طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے۔ اللہ ہم اپنی اوقات جانتے ہیں، اس دربار میں اپنے نام کے تذکرے کی ضد کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر اللہ اپنے جی کی خواہش کو دبا بھی نہیں پا رہے۔ امید ہے اس دربار میں ہمارا نام لے لیا جائے گا اور سلام پہنچ جائے گا اور ادھر سے جواب مل جائے گا، تو اللہ جب ادھر سے جواب ملے گا اسی لمحے ہماری قسمت میں سلامتی لکھ دی جائے گی، ان کی دعا تو ٹل ہی نہیں سکتی۔ اللہ ایک بار ہمارا سلام پہنچوا دیجئے، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے اطہر کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اور قدمین شریفین میں بیٹھ کر عرض مناجات، عرض درود و سلام کی توفیق عطا فرما۔ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے، ہم بھی خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، ہم بھی حجر اسود کو چھومیں گے، ہم بھی طواف کریں گے، ہم بھی صفا مروہ کے چکر لگائیں گے، ہم بھی عرفات اور مزدلفہ اور منی پہنچیں گے، ہم بھی لبیک لبیک کے ترانے پڑھیں گے۔ اللہ آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، آپ غریبوں کے بھی تو رب ہیں، آپ ہم غریبوں کے بھی تو رب ہیں، آپ ہم غریبوں کے بھی تو رب ہیں، اللہ ہم غریبوں کے بھی تو رب ہیں۔ اللہ نہ امریکہ جانے کی خواہش ہے اور نہ لندن جانے کی خواہش ہے تو بار بار اللہ آپ کے در پر حاضری کی خواہش ہے، آپ کے محبوب کے روضے کی دیدار اور حاضری کی خواہش ہے،
اور ایک حاضری تو ایسی ہو کہ اللہ نیک اعمال کر کے حج سے فارغ ہو کر مدینہ حاضری ہو اور روضۃ الجنہ میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو، اور سجدے کی حالت میں آپ ہم کو اپنے پاس بلا لیں، آپ ہم کو اپنے پاس بلا لیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات ہے، چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات ہے۔ جب یہ دعا نکل ہی گئی ہے تو اب قبول بھی فرما لیجئے، 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 اب قبول بھی فرما لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔